میرے خیال میں ہم پہلے ہنوڑک اور زیارت کے شہداء کے لیے اور باقی بھی جو دوست یہاں وفات پائے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک دعا فاتحہ کرتے ہیں۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم زد في احسانهم وارفع درجاتهم اللهم زدهم اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کرے۔ کوئٹہ بلوچستان جلد سے ہو یا پریس کانفرنس انتظامات ٹھیک نہیں کیے جاتے میڈیا کے لیے۔ ابھی بھی دیکھیں آپ یہ انتظامات ہیں صبح سے جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں انتظامات۔ آج ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کتنے زیادہ ہو۔ مولانا جان خیر بہرحال پاکستان میں بہت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، میں پھر کچھ جوابات دے دوں گا آپ کو۔ دیکھیے بلوچستان کے حالات کو جو پورے ملک کے حالات ہیں، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، یہاں پر بلوچستان میں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، مسلح گروہ ہیں اور مختلف علاقوں میں اضطراب ہے، عوام پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اپنے بچے اب وہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتے، محنت مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے وہ اب ان کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام حالات ہیں کہ جو اس وقت ملک اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ملک کو چلانے والے اس ساری صورتحال سے غافل ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی قومی سطح کی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سوچیں، اور طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر لیں گے، لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے۔ طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں، اور پہلے تو ہم خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کرتے تھے، اب تو کشمیر کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک اضطراب ہے، اور وہاں پر بھی لوگ کوئی مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل کریں، لیکن اس پر بھی حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ اس پر کوئی جواب آ رہا ہے، نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس میں کردار ادا کرنے دیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر مشاورت کے محتاج ہیں، اور ایک انصاف پر مبنی پالیسی بنانے کا تقاضا کرتی ہے۔ مولانا صاحب پہلے جو ہے ہم دیکھتے تھے جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں حکومت بنانے توڑنے یا بلوچستان میں ایک اہم طاقت تھی جمعیت علماء اسلام۔ ابھی موجودہ سیٹ اپ میں آپ نہیں سمجھتے کہ جمعیت کے جو اراکین ہیں یا جو بھی ہیں وہ حقیقی جیالے نظر نہیں آتے، جو جمعیت کے مولانا ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، یہ نظر نہیں آتے، جو الیکٹیبلز ہیں وہ جمعیت میں آ گئے، اور اراکین ہیں پارلیمنٹ میں بھی یہی آج ہوتے ہیں، لیکن اب ان کا وہ کردار نہیں رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے حکومتوں کے خلاف تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کو ہار بھی پہنایا جاتا ہے آپ کے اراکین کی جانب سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو جمعیت کے اصل ورکرز تھے وہ نظر نہیں آتے، بلکہ الیکٹیبلز جمعیت کی جگہ آتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں اس کو ہم پہ چھوڑیں، کچھ چیزیں ہمارے اپنے گھر کی ہوتی ہیں۔ کہ ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا؟ دیکھیے نئے صوبے بنانا، نئے ڈویژن بنانا، نئے ضلع بنانا، نئی تحصیلیں بنانا، نئے ٹاؤن بنانا، یہ انتظامی معاملات ہیں، اور انڈیا میں بھی صوبے بنے ہیں، اور لیکن ہمیں
अपने मुल्क की जो इंतज़ामी साख्त है उसको पहले देखना चाहिए, उसको पूरा मुताला करना चाहिए। नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर है। क्या वो ये कह सकते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी कि ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़ेह कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में बात की जा रही है, हमने बग़ैर तैयारी के जो मैं चीखता रहा और 1 साल से ज़्यादा अरसा में चीखता रहा कि फाटा अभी इंज़माम के काबिल नहीं बना है, हमारे सर पे थोप दिया कि तुम तो इंज़माम के मुखालिफ हो। हमने कहा नहीं, हम इंज़माम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये एक इलाक़ा और फाटा के अवाम उनके सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, लिहाजा उसमें कई ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रा इस पर वहाँ के अवाम से भी पूछ लिया जाए कि वो सूबा में इंज़माम चाहते हैं, वो एक अलग सूबा चाहते हैं, और या ये कि वो अपनी इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं पूछा गया उनसे। आज वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। वहाँ के अवाम की ज़िंदगी अब वो नहीं समझ रहे कि हम अब फाटा है या हम सूबे का हिस्सा है। वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और बाकी निज़ाम तो दूर की बात है। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है? आप मुझे बताएं कि अगर 4 या 5 भाइयों का मुश्तरका मकान हो और उसके बाज़ हिस्सों में आग लग जाए, तो उस वक्त वो आग बुझाएंगे या उस वक्त वो कहेंगे आइए ज़रा भाई आपस में तकसीम कर लें? तो हर चीज़ के लिए कोई माहौल बनाना, सिवाय इसके कि जो पब्लिक को दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त बदअमनी है, ज़िंदगी अजीरन है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज़ रोज़ नया इशू उठाते हैं, फिर उस पर बहस होती है। ये सुबह पहले कई बार हो चुका है। हम सूबे के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि सूबे ना बने, उसूली तौर पर नहीं हैं हम लोग, लेकिन अगर कौमियतों की बुनियाद पर बनेंगे फिर शक्लें क्या बनेंगी, अगर महज इंतज़ामी बुनियादों पर बनेंगे फिर शक्ल क्या बनेगी, और इस पर हर सूबे के अवाम का एक रद्द-ए-अमल आएगा और वो कहेंगे कि भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे इस सूबे में शामिल करो, मुझे न शामिल करो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी बाकी हैं, और एक मुश्किल मसले को इतने आसानी के साथ हाथ डाल दिया गया कि जो शायद उनके बस में ना हो और मुश्किलात और पेचीदगियों में इजाफा कर ले। तो ये मुझे ख़तरात हैं कि हर चीज़ जो है मुशावरत से होनी चाहिए थी। ये पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क के हर शहरी का मसला है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियतें रहती हैं, उन कौमियतों की अपनी एक शनाख्त है। आप उसको नज़रअंदाज करेंगे या उनको सामने रखते हुए करेंगे, ये सारे मामलात वो हैं कि जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए कौमी जरगा बनाने का ऐलान किया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौमी जरगा किस बुनियाद पर बुलाया है? जो हालात हैं जैसे पश्तून बेल्ट में या बलोच बेल्ट में, उस हवाले से जो है उन्होंने कौमी जरगा बुलाने का ऐलान किया। जमात उलमा इस्लाम नहीं, आप मुझे ज़रा मुझे क्योंकि पता नहीं है तो ज़रा मुझे वाज़ेह कर दें कि उन्होंने किसका इजलास बुलाया हुआ है। 29 अगस्त को उन्होंने एक जरगा बुलाने का ऐलान किया। एक जरगा का क्या मतलब कि हुदूद? कौमी जरगा
قومی کا کیا مطلب جی مولانا صاحب سے بتاملی اور قرآن کا آپ نے خود ذکر بھی کیا لیکن اس وقت جماعت علماء اسلام واحد سیاسی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ تفصیل معلوم نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں ایک اور بات کروں. میں نے بدامنی ہاں. اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا ہاں. اور اس وقت جو ہے جماعت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری بلوچستان پورے پاکستان سے عوام کو عوامی وقت اس پر سے لے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس بدامنی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں جی. جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حلقے یا ایک خاص قومیت تک محدود نہیں ہے. اس وقت ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں تاکہ ملکی سطح پر ان بحرانوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کے لیے ہم کوئی سوچ بچار کریں. وہ ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہیں اس وقت کہ وہ بس ایک پشتون بیلٹ میں بیٹھ کر پشتونوں کو بلا لیں. تو میں ان کو یہ تجویز کروں گا آج کوئٹہ میں بیٹھ کر آپ حضرات کی موجودگی میں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک علاقائی اجلاس طلب کریں، وہ ملک کی سطح کا پورے اپوزیشن کا اجلاس طلب کریں اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ہم سوچیں. اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پھر جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف جائے گی اور اس کے لیے پھر، لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ منصب انہیں کا ہے. مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کر رہے ہیں سر، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ زیادہ واقف نہ ہوں. میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے. دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں. اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی. ہم نے پاکستان میں اپنی نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے. پاکستان میں مارشل لاءیں لگتی رہی ہیں. پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا. پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنے مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا. اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئرڈ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ. یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں. اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں. پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوالات کہا گیا کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ سردار ہے. جمعیت علماء اسلام کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ کون ہے؟ اور آپ نے خود بھی ذکر کیا پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری نظام جو ہے ناکام ہو گیا اور یہ نظام فلاپ ہو گیا. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بیٹھ گیا ہے اور اب کسی نئے نظام کی ضرورت؟ میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے.
لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، وہ ملک کا آئین ہے، آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ، جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پر اللہ کے دین اور اس کے احکامات بھی، قانون سازی شروع ہو جائے گی اس کے مطابق عوام میں خود اعتمادی بھی آئے گی کہ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبراً کوئی حکومت مسلط نہ کی جائے۔ لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام پریشان ہیں، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کابینہ کے ممبر ہیں، اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ نہیں، نوکری بھی اسی تنخواہ پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے، مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے۔ مولانا صاحب، آئین کی بات آپ کرتے ہیں، 73 کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، پھر وہ آئین تو وہ نہیں رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آئین بنتا ہے، آئین کا مقام جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے دستاویز کی ہوتی ہے، لیکن وہ قرآنی دستاویز نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے۔ تبدیلی کی بھی اپنے اصول اور ضوابط اس کے اندر ہیں، پارلیمنٹ اور اس کی 2/3 اکثریت سے۔ چنانچہ جب بھی مارشل لائیں آئی ہیں اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس آئین کا، لیکن بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس میں آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی اصلاح کی گئی۔ تمام پارٹیاں، انہوں نے 9 مہینے اس پر کام کیا، جتنا کام 73 کے پورے آئین کے بننے پہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ 18ویں ترمیم نے لیا تھا، جس میں تمام پارٹیاں ایک چھت کے نیچے بیٹھی اور انہوں نے اس پر کام کیا اور ایک متفقہ ترمیم جس سے کہ آئین کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی جو 26ویں ترمیم آئی، ہم نے ایک جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ، اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آئین نہیں لانے دیا، اور اس میں پھر ہم نے کچھ اپنی مطالبات شامل کیے، سود کے خاتمے کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، اسلامی نظری کونسل کے سفارشات کے حوالے سے وہ قبول ہو گئیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے ترمیم آئی، آج وہ سب بھول گئے ہیں جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی اور ابھی کہتے ہیں 28ویں، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ لائیں گے۔ تو وہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا تھا، اب وہ مقاصد دوبارہ، جو برے مقاصد ہیں، جو آئین کی روح کے منافی ہیں، جو 26ویں آئین ترمیم کی روح کے منافی ہے، وہ لا کر ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم جنگ لڑیں گے، ہم اس پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ وہ آئین کو اپنا کھلونا بنا لیں، وہ قومی دستاویز ہے۔ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کو کھلونا بنائیں۔ پارلیمنٹ آزاد ہے اور اس کو پورے اختیار کے ساتھ عوام کا نمائندہ بن کر سامنے آنا چاہیے۔ صاحب، آپ نے بار بار بات کی کہ آئین میں ترامیم کی گئی، اپنی مرضی سے کی گئی، لیکن جتنی بھی ترامیم ہوئے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر ووٹ بھی کرتی ہیں، پھر باہر بات آ کر وہ عوام سے آئین کی بھی بات کرتی ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتوں نے ہی آئینی ترامیم کو منظور کروانا ہے تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں اس چیز کو۔ سیاستدان، سیاسی جماعتیں یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ آپس میں حریف ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے۔ مولانا صاحب، یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں۔
لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. پاکستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلامآباد میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں. مولانا صاحب کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب اس نظام اس وقت ملک میں نافذ ہے، 2.5 سال میں آپ کی جماعت کیوں ایک مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک JUI کی ہے. جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں، کوئٹہ میں کیا ہو، ہمیں پختونخوا میں کیا ہو، پنجاب میں کیا ہے. ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے. تو اس وقت بھی پبلک کی آواز JUI ہی ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا رہا صاحب ہے. یہ بتائیے گا مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں بھارت نے جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی، کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے یہ فلموں کی اصطلاح ہے، سیاست کی اصطلاح نہیں ہے. تو جہاں تک ہے نوجوانوں کا تعلق، جوانی میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بصیرت، تجربہ وہ ذرا کم ہوتا ہے. جو سیاست میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بہت سے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں، تجربات سے، تو وہ جب پالیسیاں بناتے ہیں، وہ جب ایک آئیڈیا قوم کو دیتے ہیں، اس پہ زیادہ وزن ہوا کرتا ہے. تو ہمارا نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام، وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا، میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا، اس کو روشن بنانا چاہوں گا، تو مجھے اس سے امیدیں وابستہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور وہ جذبات کے رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے، جن کو حالات سے گزرے ہوئے وہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اس سے بحران میں پیدا ہوتی ہے. مولانا ڈاکٹر مالک صاحب نے آپ سے بھی ملاقات کی، اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب خبر کرم ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے جا رہے ہیں. تو جمعیت کیا سمجھتی ہے؟ کیا آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی سیاسی ملاقات تھی یا اس سلسلے میں، یا پھر اگر ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو جمعیت کیا ساتھ دے گی ان کا؟ حضرت وہ ضرور تشریف لائے تھے، اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ بات کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے.